وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی۔ میں محمد غوث الاعظم تجوید کلاس میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ انشاءاللہ پچھلے ویڈیو میں ہم تشدید کو سمجھے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم تشدید کے ریلیٹڈ اور ایک ٹاپک ہے، وہ ہے غنہ۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے سبق کی طرف بڑھے، ہم نبی علیہ السلام کی ایک فرمان کو سمجھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس کی تلاوت اچھی ہے، کس قاری کی تلاوت اچھی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس شخص کی تلاوت میں اللہ کی خشیت ہو، اس شخص کی تلاوت اچھی ہے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یہاں نبی علیہ السلام آواز کو معیار نہیں بنائے اچھی تلاوت کہنے کے لیے، اس بات کو یاد رکھیں۔ آواز اگر آپ کی اچھی ہے تو یہ نور علی نور ہے، مگر امپورٹنٹ کیا ہے؟ تجوید۔ اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تلاوت میں اللہ تعالیٰ کی خشیت محسوس ہو، خشیت ہو، تو اللہ کی خشیت اسی وقت آپ کی آواز میں محسوس ہوگی جب آپ سمجھ کے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ ہم عربی اللسان نہیں ہیں، اسی لیے کوشش کریں کہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا، عربی زبان میں نازل ہوا، اسی زبان میں اس زبان کو سیکھنے کی۔ اسپوکن کے لیے ضرورت نہیں ہے، مگر ایٹ لیسٹ قرآن کو سمجھنے کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنی عربی تو سیکھنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سمجھے ہوں گے۔ اب ہم سبق کی طرف بڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے غنہ کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پہلے قاعدہ دیکھیں گے۔ ناک میں آواز لے کر لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا۔ انشاءاللہ اب ہم اس قاعدے کو پہلے سمجھیں گے۔ تو آواز ناک میں لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ ہم اکفا میں پڑھے تھے، آواز کو ناک میں چھپانے کو اکفا کہتے ہیں کر کے۔ اب یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ چھپانا نہیں ہے، آواز کو ناک میں لے جانا ہے، بس چھپانا نہیں۔ اس کو ہم غنہ کہتے ہیں۔ کب آواز کو ناک میں چھپانا ہے، لے کر جانا ہے، کب غنہ کرنا ہے؟ تو نون اور میم پر تشدید ہو تو اس وقت ہم نون کی آواز کو اور میم کی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر لے کر جائیں گے۔ اس طرح نون مشدد اور میم مشدد کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک میں لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ میں نون کی آواز، میم کی آواز ظاہر ہوگی، چھپے گی نہیں۔ چھپائیں گے
تو وہ اکفا ہو جائے گا. تو یہاں چھپانا نہیں ہے، بس لے کر جانا ہے ناک میں آواز کو، اور نون مشدد اور میم مشدد کی آواز بھی ظاہر ہوگی. اب اسی قاعدے کو ہم ایگزامپلس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلا ایگزامپل دیکھیں. حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، نا. جب نون پہ تشدید آیا تو اس کو ہم غنہ کریں گے. غنہ کا مطلب ہے کہ ایک الف کے برابر آواز ناک میں لے کر جانا ہے. نا. نیکسٹ دیکھیں. سین نون زیر سن، نون زبر نا، سن نا. نیکسٹ ایگزامپل. میم نون زبر من، نون زبر نا، من نا. نیکسٹ ایگزامپل. ہا نون پیش ہن، نون زبر نا، ہن نا. ان سبھی ایگزامپلس میں دیکھیں نون کی آواز پوری طریقے سے ظاہر ہو رہی ہے. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں. یا زبر یا، ذا نون پیش ذن، یا ذن، نون پیش نو، یا ذن نو. نیکسٹ ایگزامپل. جیم زبر جا، ہاں نون زبر ہن، جہن، نون زبر نا، جہنّا. میم زبر ما، جہنّم. اب میم مشدد کے ساتھ کچھ ایگزامپلس ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. سا میم پہ سم، میم زبر ما، سم ما. دیکھیں سم ما. حمزہ میم پیش میم زیر می، می، می. نیکسٹ ایگزامپل. آئین میم زبر ام، میم زبر ما، ما. ہا زبر ہا، لام میم پیش لم، حلم، میم زبر ما، حلم ما. میم میم زیر مم، میم زبر ما، مم ما. دیکھیں پھر پڑھتا ہوں. مم ما. واو زبر وا، تام میم زبر تم، و تم. میم. اب یہاں نیکسٹ لیٹر جزم کا ہے تو اس کو ہم ڈائریکٹ ملا لیں گے. میم تا زبر مت، و تم مت، و تم مت. سو انشاءاللہ ان ایگزامپلس کو اچھی طرح پریکٹس کریں. جب آپ غنہ کریں نون مشدد کے ساتھ تو آپ کی زبان کی نوک غنہ کرنے کے وقت اوپر غمز کو لگا کے رکھیں، اسی وقت آپ کا غنہ صحیح ہوگا. اور اسی طرح میم میں ہونٹ لگے ہوتے ہیں، تو جب تک غنہ کرنا ہے تو میم کے آواز ناک میں جانے کے لیے آپ کے دونوں ہونٹوں کو لگا کے رکھیں. اگر آپ کھول دیں گے تو میم جو غنہ ہوگا میم کے ساتھ وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تفصیل سمجھ میں آئی ہوگی. آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور کنٹینٹ آپ کو پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوست احباب میں اس خیر کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.